السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں طلوع صبح نیوز۔ ہم سب جانتے ہیں کہ تعلیم انسان کا بنیادی حق ہے۔ عورت کی تعلیم تک رسائی ہر ترقی پذیر ممالک کا ایک مسئلہ ہے، اور بدقسمتی سے پاکستان بھی انہی ممالک میں شامل ہوتا ہے جہاں آج بھی عورت کی تعلیم کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے کہ کیا وجوہات ہیں کہ عورت کی تعلیم کو اتنی ترجیح نہیں دی جاتی۔ اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں وقاص عابد ایڈوکیٹ۔ ہم انہی سے جانتے ہیں کہ عورت کی تعلیم کیوں ضروری ہے اور معاشرے کی ترقی کے لیے عورت کیا کردار ادا کر سکتی ہے۔ جی وقاص صاحب بتائیے گا کہ معاشرے کی ترقی کے لیے عورت کا کیا کردار ہے، اس کی تعلیم اتنی کیوں ضروری ہے؟ بہت شکریہ مس کرن، آپ نے مدعو کیا اس بڑے اہم ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے۔ دیکھیں، جو ورلڈ اکنامک فورم ہے اس کی 2021 کی جو حالیہ رپورٹ ہے، اگر آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں تو ہماری ساؤتھ ایشیا کے اندر بدترین صورتحال ہے جینڈر پیرٹی انڈیکس کانٹیکس میں۔ ہمارا جو پاکستان جو ہے، سب سے بری صورتحال ساؤتھ ایشیا میں افغانستان کی، اور اس کے بعد جو برا ترین جو سچویشن ہے جینڈر پیرٹی انڈیکس میں وہ پاکستان ہے۔ 157 ممالک میں سے پاکستان کا 153 نمبر ہے۔ تو جب ہماری جینڈر پیرٹی انڈیکس اس قدر وہ بری صورتحال پریزنٹ کر رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ہماری آبادی کا جو اگر 51% تقریباً دیکھیں تو وہ خواتین پہ مشتمل ہے، اور ہم ہائر ایجوکیشن میں دیکھ لیں تو خواتین کی جو تعداد ہے مردوں کی نسبت وہ بہت ہی کم ہے، بہت بری صورت ہے۔ جی بالکل وقاص صاحب، پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، تو اگر اسلام نے عورت کو تعلیم کی اجازت دی ہے تو ہم اس چیز کو کیوں نہیں ایکسیپٹ کر پا رہے ہیں؟ دیکھیں، مذہب تو کسی بھی طرح تعلیم میں کوئی قدغن ڈالتا ہی نہیں۔ مطلب اسلام تو عورت کو تعلیم حاصل کرنے کی، بلکہ وہ کہتا ہے جی کہ مرد اور عورت پہ علم حاصل کرنا فرض ہے، اور گود سے لے کے گور تک یعنی قبر تک آپ علم حاصل کریں۔ اسلام نے تو کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ڈالی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک تو معاشرتی طور پہ ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم بچے کی تعلیم جو ہے اس پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، اس کو زیادہ اچھے اسکول میں داخل کرواتے ہیں، اس کو کالج زیادہ اچھے میں داخلہ دلوائیں گے، اس کی ڈگری جو ہے وہ بڑی پروفیشنل ڈگری ہوگی۔ ہمارے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اس نے تو کل کو کمانا ہے، تو بیٹی کو تو ہم نے شادی کر کے اگلے گھر بھیج دینا ہے۔ تو ہم اپنی آدھی سے زیادہ آبادی کو اس سوچ کے ساتھ ہم پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنی آبادی ایک عورت کی تعلیم کا کیا مقصد ہے کہ عورت کو کیوں تعلیم دی جائے؟ جی، عورت کی تعلیم کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے ضروری ہے، دیکھیں اگر آپ ایک پڑھا لکھا معاشرہ چاہتے ہیں تو آپ ایک پڑھی لکھی ماں ضروری ہے۔ اگر ہم عورتوں کو تعلیم کم دلواتے ہیں، ان کو پروفیشنلی ہم پیچھے رکھتے ہیں، تو وہ ایک بہترین معاشرہ جو ہے اس کو آگے نہیں بڑھا سکتی۔ بچے جو ہیں ان کا زیادہ وقت ماں کے ساتھ گزرتا ہے، اور ماں کی جو شخصیت ہے وہ بچوں پہ زیادہ اثر رکھتی ہے۔ جو آدمی ہیں، ہم مردوں کی بات کریں تو وہ تو زیادہ ٹائم باہر کام کاج میں، دوستوں سے ملنے جلنے میں، سوشل اپنی موبلٹی میں لگا دیتے ہیں، اور ماں کا اور بچوں کا زیادہ کلوز انٹریکشن ہوتا ہے۔ تو اگر ہم ماں کی تعلیم جو ہے اس کو فوکس کریں گے تو ہم پورے معاشرے کی تعلیم کو فوکس کر رہے ہیں، ہم اپنی آنے والی نسلوں کو ایک بہتر مستقبل دینے کی ضمانت دیں۔ تو ہمارے معاشرے میں ایسی کیا وجوہات ہیں کہ عورت تعلیم حاصل نہیں کر پا رہی ہے؟ دیکھیں، وجوہات میں اگر ہم دیکھیں، اب آپ ایک مثال لے لیں کہ قصور کے جو دیہی علاقے ہیں وہاں پہ مشکل سے گرلز کے لیے ہائی اسکول موجود ہیں، وہ بھی بڑے دیہاتوں میں۔ چھوٹے دیہاتوں میں تو ہائی اسکولز ہی نہیں ہیں۔ تو ایک تو بڑی قدغن یہ ہے کہ پھر جب ڈور اسٹیپ پہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ نہیں ہے تو والدین اپنی بیٹی کو دور بھیجنے سے ذرا کتراتے ہیں، ایک یہ وجہ ہے۔ اور اگر کسی نے بھیجنا بھی ہے تو ٹرانسپورٹیشن کا جو نظام ہے وہ بہتر نہیں ہے، پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، والدین کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ کرایہ افورڈ کر سکیں اور دوسری جگہوں پہ ان کو بھجوا سکیں۔ سیکیورٹی رسک والدین کے ذہنوں میں ہوتے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ تعلیم کے بعد ہمارے معاشرے میں یا ہماری ریاست میں ایسی اپرچونٹیز ہیں عورتوں کے لیے جو وہ ویل کر سکتی ہیں؟ دیکھیں، اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں۔ آج آپ جوڈیشل سسٹم کے اندر دیکھ لیں تو عورتوں کو زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے، اور جن عورتوں کو موقع مل رہا ہے وہ مردوں سے زیادہ بہتر انداز میں کوالیفائی کر کے میرٹس پہ آگے آ رہی ہیں۔ ریزرو سیٹس ہر ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں۔ ہر ادارہ جو ہے خواتین کو جو ہے نا آگے بڑھنے کے مواقع دے رہا ہے۔ گورنمنٹ خود بھی جو جینڈر مین اسٹریمنگ ہے اس پہ بڑا فوکس کیے ہوئے ہے۔ گورنمنٹ خود چاہ رہی ہے کہ خواتین کو ایکویلٹی نہیں بلکہ ایکوٹی کی بنیاد پہ آگے بڑھنے کے موقع دیے جائیں۔
گورنمنٹ تو جو جنرل کوٹا ہے اس میں بھی خواتین تو اپلائی کر سکتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ریزرو سیٹس ہر جگہ پہ گورنمنٹ نے خواتین اس میں ریاست کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے کیا اقدامات کرے کہ ہر عورت کی تعلیم کو یقینی بنایا جا سکے؟ ریاست اصل میں چونکہ ہمارے پاس وسائل بڑے محدود ہیں، ان محدود وسائل کے اندر جو ہے ہمیں جہاں پہ ہم گرلز انسٹیٹیوشنز کی کوشش کر کے زیادہ جو ہے ان کی تعداد کو بڑھا دیں، ہر گاؤں کے اندر ایلیمنٹری تعلیم تک کم از کم ہم خواتین کے لیے انسٹیٹیوشن ضرور بنا دیں، جو ہائی اسکول ہیں جتنے بھی گرلز کے ان کو اپ گریڈ کر کے آپ ہائر سیکنڈری تک لے جائیں. جب آپ ہائی اسکولس کو ہائر سیکنڈری تک لے جائیں گے تو بہت بڑی تعداد کم از کم انٹرمیڈیٹ کوالیفیکیشن تک تو ضرور چلی جائے گی. اور ویسے حالات جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تو آنے والے دنوں میں ہم پھر گریجویشن لیول تک بھی دیہی سطح پہ یا بڑے جو قصبات ہیں وہاں پہ تعلیم کی بات کر سکیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس اسٹیج پہ اگر ہم ہائر سیکنڈری ایجوکیشن جو ہے وہ یقینی بنا دیں تو اس سے بڑی تبدیلی آ جائے گی، اور پھر بچیاں اتنی میچور ہو جاتی ہیں کہ ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کے بعد انٹرمیڈیٹ کے بعد وہ آگے کالجز اور یونیورسٹیز میں آگے بڑھنے کا ان میں خود میں جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ کانفیڈنٹ ہوتی ہیں، ان کے اندر میچیورٹی آ جاتی ہے. پھر والدین بھی ذرا قائل ہو جاتے ہیں کہ لڑکی جو ہے اب میچور ہے، یہ جا سکتی ہے، خود سے انڈیپینڈنٹلی موو کر سکتی ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ جتنے بھی ہائی اسکولز ہیں ان کو ہائر سیکنڈری میں کنورٹ کریں، ان کو اپ گریڈ کر دیں تاکہ لڑکیاں زیادہ سے زیادہ جو ہے کم از کم انٹرمیڈیٹ تک تو آئیں، تو پھر اس کے بعد آگے بڑھتی رہیں گی آہستہ آہستہ. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ وقاص صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو بہت انفارمیٹیو رہی. ہمارے معاشرے کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عورت کسی بھی طرح سے مرد سے کم نہیں ہے. ہمارے ملک کی ترقی کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم عورت کی تعلیم کو یقینی بنائیں. مزید ایسے پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.